اس کے بعد ذرا دیکھیے گا. اچھا جی. حدود کے تجاوزات کرنا منع ہے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین عن ابن عباس عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. ابن عباس سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا آخذ بحجزکم عن النار. میں تو تمہاری کمریں پکڑ پکڑ کر گھسیٹ رہا ہوں. آخذن ہوتا ہے گریب ہولڈ کرنا. اور بحجازکم تمہاری کمریں عن النار آگ سے بچا کے تمہیں میں گھسیٹ گھسیٹ سے آگ سے واپس لے کے آ رہا ہوں. اقولو اور میں کہہ رہا ہوں ایاکم جہنم. جہنم میں اس میں نہیں گر جانا. ایاکم الحدود بچ جاؤ یہ اللہ کی حدیں ہیں. فاذا مت تو جب میں مر جاؤں فانا فرطکم ٹھیک ہے وموعدکم علی الحوض. اگر تو میں فوت ہو گیا یعنی دنیا سے چلا گیا تو میں تم سے پہلے تم وہ جو حوض کے اوپر حوض کوثر کے اوپر میرا اور تمہارا وعدہ ہے میں اس پر پہنچوں گا. فمن ورد افلح. جو تو حوض کوثر پہ آ گیا اس نے کامیابی اس کو مل گئی. ویأتی قوم اور اس پر ایک قوم آئے گی فیؤخذ بهم ذات الشمال. اور پھر کیا ہوگا کہ حوض کوثر پر میری تم سے ملاقات ہوگی نا اور کیا ہوگا کہ اچانک کی قوم آ جائے گی اور پھر ان کو بائیں طرف سے پکڑا جائے گا یعنی ان کو دھکیلا جائے گا. یوخس کا مطلب وہی ہوتا ہے گریب ہولڈ کر دینا نا کنٹرول کر کے تو ان کو بائیں طرف کر دیا جائے گا. فاقولو تو میں کہوں گا یا ربی امتی اے اللہ یہ تو میری امت ہے. فیقالو اور وہ کہے گا لا تدری تمہیں نہیں پتا ما احدثو انہوں نے کیا کیا بعدک آپ کے بعد. مرتدین علی اعقابکم. یہ وہ لوگ تھے جو اپنی آپ کی دنیا سے جانے کے بعد اپنی ایڑیوں پہ پلٹ کر مرتد ہو گئے. سبحانک اللہ. اللہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بات یہ ہے کہ انسان کی جو آزمائش ہے نا ایمان کی یہ اینڈ تک ہے. یہ نہیں کہ ایک دفعہ ایمان لیا نا اور اس کو بس سمجھنا کہ جاب یا ذمہ داری ہو گئی پوری. چلیے نیکسٹ. اچھا جی یہ ہم نے ویسے حدیث پڑھنی تھی روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لینا. عن عطاء ابن یسار. عطاء ابن یسار سے روایت ہے الرجل من الانصار. انصار کے آدمی سے انہوں نے ایک روایت کی ہے ان الانصاری اخبر عطاء کہ انصاری نے بتایا عطاء کو انه قبل امرأته انہوں نے اپنی بیوی کا بوسہ لیا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. وہ صائم اور وہ روزہ دار تھے. شوہر بیوی کے تعلقات میں کچھ بھی نہیں انسٹیٹیوشن یا کچھ بھی انٹریکشن نہیں ہونی چاہیے جو ڈیزائر پر مبنی ہو یا سیکشول نیچر کی ہو تو اس کو نہیں ہونا چاہیے. لیکن ان صاحب نے کیا کیا ان صاحب نے تو کیا کیا کہ ان کا بوسہ لے لیا اور ان کا روزہ تھا. فامارا امرأته پھر ان کو شرم بھی آئی اور انہوں نے اپنی بیوی کو بھیجا. فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے سوال کیا جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عن ذلک اس کے بارے میں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول نے فرمایا ان رسول اللہ یفعل ذلک. آپ نے کہا یہ تو اللہ کے رسول بھی ایسے ہی کر لیتے ہیں. فاخبرته امرأته تو ان کی جو وائف نے اللہ کے رسول نے ہنس کے کہا ہوگا لائٹلی کہا ہوگا یہ کہا ہوگا کہ تم کس بات کی شکایت کر رہے ہو یہ تو اللہ کا رسول بھی کر لیتا ہے. تو کیا ہوا کہ ان کو آ کے ان کی بیوی نے اس بات کی خبر دی. فقال اور انہوں نے کہا ان النبی لیکن انہوں نے جواب جو دیا بیوی کو انہوں نے کہا ان النبی یرخص له فی اشیاء. جو نبی ہے اس کو تو رخصت مل جاتی ہے کچھ معاملات میں. فرجعی الیہ تم دوبارہ واپس جاؤ اللہ کے رسول کے پاس. فقولی لہو اور پھر ان کو کہو. فرجع ان سے دوبارہ پوچھو. فرجعت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دوبارہ گئیں اللہ کے رسول کے پاس. فقالت اور انہوں نے کہا ان نبی یرخص له فی اشیاء. نبیوں کو تو کچھ چیزوں کی معافی ہوتی ہے نا یعنی آپ اور ہم کہاں برابر. آپ نے کر لیا اور ہمارا کیا کو برابر تو نہیں. تو قال آپ نے فرمایا انا اتقاکم للہ میں سب سے زیادہ متقی ہوں. اچھا متقی سے یہاں پہ مراد ہے اللہ سے ڈرنے والا. وَأَعْلَمُكُمْ اور میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں بِحُدُودِ اللَّهِ اللہ کی حدوں کو. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مت سمجھو کہ میں اللہ سے ڈرتا نہیں ہوں یا میں نے جو ہے کوئی حد کراس کر لی ہے. مجھے اللہ کی حدوں کا بھی اچھی طرح سے پتا ہے.
تو تم یہ بات مت کرو، یعنی اگر میں جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا اور سب سے زیادہ حرام حلال کا خیال کرنے والا ہوں، تو بات یہ ہے اگر میں نے یہ بات کر لی ہے تو تمہارے لیے بھی جائز ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ اور اس کا رسول نہ تو بھولے اور نہ ہی انہوں نے جان بوجھ کے کسی چیز کو بیان کرنے سے منع فرمایا۔ یہ بات سوچنا غلط بات ہے، یہی وجہ ہے کہ جہاں پہ آسانی ملے اس کو لے لیا کریں، یہ سوچ کے یہ اللہ نے دی ہے۔ جہاں پہ اللہ اور اس کا قانون بول نہیں نہ رہا تو وہ در حقیقت انسان کے لیے آسان ہے۔ چلیے جی آگے ذرا دیکھیے، حاکم کا فیصلہ حرام کو حلال نہیں کر سکتا۔ ان ام سلمہ مرفوعا، ام سلمہ سے مرفوعا روایت ہے، انکم تختصمون الیہ، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، ٹھیک ہے، کہ تم میرے پاس جھگڑا لے کے آتے ہو، وَإِنَّمَا أَنَا بشر، میں کون ہوں، میں تو صرف ایک انسان ہی ہوں نا، مجھے کیا غیب کا پتا، اصل حقیقت کا مجھے کئی دفعہ نہیں بھی پتا چلتا۔ وَلَعَلَّكَ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَن يَكُونَ نحن پتہ نہیں کیا ہے، بحجته من بعد، اچھا ان یکون کچھ ایک اور لفظ ہے، ٹھیک ہے، کہ تم میں سے کیا ہوتا ہے کہ کچھ تم میں سے جو ہوتا ہے نا آدمی، کوئی بندہ تم میں سے اپنی شکایت کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ اچھے طریقے سے بتا لیتا ہے، اس طرح بتاتا ہے کہ میں کنونس ہو جاتا ہوں۔ وَإِنَّمَا أَقْضِي لَكُمْ عَلَى نَحْوٍ مِّمَّا أَسْمَعُ مِنْكُمْ، اور میں تو اللہ کا بندہ ہی ہوں نا، بشر ہوں، میں نے تو پھر وہی فیصلہ کرنا ہے جو مجھے سنائی دیا ہے، جو مجھے سمجھ آئی ہے، جو تم نے مجھے بتایا اس کے مطابق میں تمہیں جواب دیتا ہوں۔ فَمَنْ قضیت له من حق من حق اخیہ شیئا، تو جس کے لیے میں نے کوئی ایسا فیصلہ کر دیا کہ اس کو میں نے اجازت دے دی الحمدللہ کہ اپنے بھائی کی فلاں چیز لے لو، کیونکہ تم نے آ کے مجھے بتایا تو مجھے لگا کہ تم صحیح کہہ رہے ہو، وہ چیز تمہاری ہے، تم جا کے اپنے بھائی کے حق میں سے کچھ چیز لے لو، فلا یاخذہ، تو وہ اس کو نہ لے، فانما، کیونکہ وہ اقطع له قطعة من النار، وہ اس کے لیے آگ کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، یاتی بہا یوم القیامہ، جس کو وہ قیامت کے دن لے کے آئے گا۔ ایک بندہ میرے پاس آیا، آ کے اس نے کہانی سنائی، میں کنونس ہو گیا اور میں نے اس کو کہا کہ جا تو ٹھیک ہے، تیرے بھائی کا معاملہ غلط ہے، وہ گیا اور اس نے بھائی کا ساتھ زیادتی کری، تو اللہ کے سننے کا ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، سب سے پہلے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے نفس کے اوپر جو ہے وہ خود جاننے والا ہے، تمہیں پتا ہے کہ غلط صحیح کیا ہے، تم نے جان کے جو ہے اس بات کو مس یوز کیا کہ میں نے پیغمبر کو کنونس کر کے اپنے حق میں فیصلہ کرا لیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حرام حلال، ٹھیک ہے نا؟ تو بات یہ کہ یاد رکھنا تم اس کو لے کے قیامت کے دن آؤ گے میرے پاس۔ چلیے جی نیکسٹ حدیث کی طرف آتے ہیں، 1258، عن ام سلیمہ مرفوعا، ام سلمہ، اچھا کبھی ام سلمہ آتا ہے کبھی ام سلیمہ آتا ہے، انما انا بشر وانکم تختصمون الی، تم، میں تو صرف ایک بندہ ہی ہوں اور تم جھگڑا لے کے آتے ہو میری طرف، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ، اور شاید تم میں سے کوئی ایک، ان یکون الحن بحجتہ، الحن کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت اچھے طور پہ بیان کرنا، الحان نہیں ہوتا، کہتے ہیں الحان کے ساتھ وہ قرآن پڑھتا ہے، کہ وہ کوئی شخص ہو جو کہ بہت اچھے طریقے سے اپنی شکایت بیان کرے، من بازن کسی دوسرے سے، فَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ، اور میں اسی کے لیے ایسا ہی فیصلہ کر دوں جو مجھے سمجھ آئی ہے، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ بِشَيْءٍ، اور جس کے بارے میں نے فیصلہ کر دیا کہ جا کے اپنے بھائی سے کوئی اس کا حق لے لے، فَلَا يَأْخُذْ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قطعة من النار، تو وہ اسے جا کے نہ لے، کیونکہ وہ سمجھے کہ میں اس کے لیے آگ کا ایک گولا اس کو دے رہا ہوں، مجھے تو پتا نہیں ہے، میرا تو قصور نہیں ہے، تو آگ کا گولا تو جو ہے نا اس نے میرے لا علمی سے فائدہ اٹھا کے تو اس نے لے لیا، کیونکہ میں اس حالت میں اس کو آگ کا ایک ٹکڑا کاٹ کے دے رہا ہوں جس کو لے کے وہ قیامت کے دن آئے گا۔ بات اصل میں وہی ہے کہ اللہ کا جو ڈر ہے نا، دنیا کو جو مرضی پتہ چل جائے، جو انسان کو پتہ چلتا ہے نا اپنی خرابیوں کا، وہ انسان ہی کو پتہ ہوتا ہے، اور بات یہ ہے کہ اللہ نے ہر بندے سے اکیلے کے لیے حساب لینا ہے، یہ حساب ایسے نہیں ہوگا کہ اکیلا پیدا کیا اور اکیلا پوچھے گا، اور وہ جو اکیلا اللہ نے پوچھنا ہے نا، اور پھر پتہ ہے ایک حدیث آتا ہے، حدیث نجوہ ہے، یہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کیا کیا کرے گا کہ قیامت کے دن نا
ایک چادر کے اندر بندے کو اندر کر لے گا اور اسے آرام آرام سے پوچھے گا بتا تو نے فلاں کیا تھا نا، کہے گا ہاں کیا، کرتے 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 تو بندہ بہت ہی خوفزدہ ہوگا کہ اللہ جو ہے نا مجھ سے ساری باتیں پوچھ کے اللہ تعالیٰ نے اگلوا بھی لی اور مجھ سے اقبال بھی کروا لی. پھر اللہ تعالیٰ مسکرائیں گے اور اس کو کہیں گے کہ تجھے میں نے معاف کر دیا. تو بات اصل میں یہ ہے کہ جس کے ساتھ تو اللہ کی رحمت کا معاملہ ہو جائے بڑی زبردست بات، اور جس کے پاس نہ ہو اس کا کیا ہو چاہیے. جی نیکسٹ پہ آ جائیے. میرا معیار خدا تقوی ہے نہ کہ صدارت و سربراہی. اچھا جی، اللہ کے ہاں جو معیار ہے وہ اللہ سے ڈر ہے. اور ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو اللہ کا ڈر جس بندے کے اندر ہوتا ہے نا، ایک منٹ میں اسٹینڈ آؤٹ کر جاتا ہے. بڑی جلدی دوسرے کو پتا چل جاتا ہے کہ نہ یہ ڈرے گا، نہ یہ سہمے گا، نہ یہ کسی سے متاثر ہوگا، اور نہ یہ کسی کی منتیں ترنے کرے گا. یہ بندہ وہ والا بندہ ہے جس کے پاس ایک ہے جو ہے نا، جس کے پاس اپنی ویلیوز ہے. چلیے دیکھیے، عن ابی ذر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابی ذر سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قال له، ان سے کہا، کیف ترى جعیلا، کہ وہ جو آدمی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. ایک مزدور جو ہے نا، جائل کہتے ہیں جو محنت و مشقت کرنے والا. قال، کہنے لگے، فقلت، تو میں نے کہا، مسکین کشکلہ من الناس، کہ ایک مسکین سا آدمی ہے اور بالکل جیسے لوگ ہوا کرتے ہیں. قال، تو اللہ کے رسول نے فرمایا، فکیف تری فلانا، فلاں بندے کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے. قلت، تو میں نے کہا، سید من السادات، لیڈروں میں سے ایک لیڈر ہے. قال فجعیل خیر من، وہ جو مزدور ہے وہ زیادہ بہتر ہے، من مل الارض او الفن او نحو ذالک، زمین بھر کے اس قسم کے جو ہزاروں جو لیڈر ہیں نا، ان سے زیادہ بہتر یہ مزدور ہے. یا پھر اللہ کے رسول نے کہا 1000 یا اسی کے برابر ہی، من فلاں، اس کے برابر. جیسے بندہ کہتا ہے نا ہزاروں سے اچھا ہے، پوری زمین کے ہر بندے سے اچھا ہے. قال، کہتے ہیں، قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، ففلان ہکذا، وہ بندہ بھی تو اسی قسم کا ہی ہے نا. فانت تصنع به ما تصنع، اور آپ کے پاس جب وہ آتا ہے تو آپ بڑی اس کے لیے بڑی آپ آؤ بھگت کرتے ہیں. فقال، تو آپ نے فرمایا، انه رأس قومی، ٹھیک ہے، وہ جو ہے اپنی قوم کا وہ لیڈر ہے. فانا اتألفهم فیہ، اور میں جو ہوں اس کے ساتھ جو ہے اس کو یعنی رام کرنے کے لیے، کہہ لیجیے کہ میں اس کو ٹریبیوٹ پے کرنے کے لیے نا اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتا ہوں. چلیے جی، بات یہ ہوتی ہے کہ لیڈروں کے ساتھ، بڑے لوگوں کے ساتھ رہنے سہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کی اصل عزت کرتے ہیں. اصل عزت تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مزدور کے بارے میں کہہ دیا نا کہ اس بندے سے بہت بہتر ہے، کیونکہ یہی بات ہے کہ وہ بندہ اللہ سے ڈرنے والا تھا، جبکہ اس بندے کے ساتھ تو آپ نے دنیا داری نبھانی ہے نا. ٹھیک ہے، چلیں جی، اب آ جائیے حلت و حرمت کے بارے میں نبوی فیصلے کی اہمیت. عن العرباض ابن ساریہ السلمیش، ارباض ابن ساریہ السلمی کی سے روایت ہے. قالا، کہتے ہیں، نزلت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کے مقام پر ہم اترے، یعنی ہم وہاں پہ گزارنے کے لیے رکے خیبر کے لیے، جنگ کے لیے جا رہے تھے نا، تو وہاں پہ اللہ کے رسول نے پڑاؤ ڈالا. من معه من اصحابہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے آپ کے صحابہ بھی تھے. وکانا صاحب خیبر، جبکہ ایک آدمی جو تھا نا خیبر کا ایک سردار بھی تھا. رجلا ماردا منکرا، بندہ بڑا سرکش تھا. مارد کہتے ہیں چن کے حملہ کرنے والا، اور منکرا بد بھی، بڑا بدماش سا آدمی تھا. آپ سمجھ آ گئی آپ کو. فاقبل ان النبیش، ٹھیک ہے، اور وہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، یا محمد لکم، تمہارے لیے کیا ہے، تم ہی الگ لکم ان تذبحوا حمرا، کہ تم ہمارے اب گدے ذبح کرو گے، وتأکلوا ثمرنا، ہمارے پھل کھاؤ گے، وتضربوا نساءنا، اور ہماری عورتوں پر قبضے کرو گے. فغضب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول کو غصہ آیا. وقال، اور آپ نے فرمایا، یا ابن عوف، شاید اس کا نام ابن عوف ہوگا، ارکب فرسکا، اپنے گھوڑے پہ سوار ہو، تم منادی، اور پھر آواز لگا دے. ٹھیک ہے، الا سن لو، ان الجنت لا تحل لا تدخل الا لمؤمن، جنت میں سوائے مومن کے کسی نے داخل نہیں ہونا. وان اجتمعوا للصلاۃ، اور یہ بھی منادی کر دو
کہ لوگوں نماز کے لیے اکٹھے ہو جاؤ. قالا کہتے ہیں فاجتمعوا، سب کے سب لوگ اکٹھے ہو گئے. ثم صلی بهم النبی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نماز پڑھی. ثم قال، پھر آپ کھڑے ہوئے، پھر قال اور کہا ایحسب، کیا گمان کرتا ہے، احدکم، تم میں سے ایک، متکئن علی اریکتہ، بڑے شان سے اپنی کرسیوں کے اوپر ٹیکے لگائے بیٹھا ہے. قد یظن، اس کا یہ گمان ہے، ان اللہ، یہ کہ اللہ، لم یحرم شیئا الا ما فی ھذا القرآن، کہ اللہ نے قرآن کے علاوہ کسی چیز کو حرام قرار نہیں دیا. الا سن، و انی، اور وہ بے شک میں ہوں، واللہ، اللہ کی قسم، قد امرتو، میں نے کچھ حکم دیے ہیں، ووعظت، اور میں نے کچھ نصیحتیں کی ہیں، ونہیت عن اشیاء، اور میں نے منع کیا ہے کچھ چیزوں سے، انہا، بے شک وہ، لمثل القرآن او اکثر، وہ بھی بالکل قرآن ہی کی طرح ہے، یہ اس سے بھی زیادہ. وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُحِلُّ لَكُمْ، اور اللہ عز و جل نے تمہارے لیے حلال نہیں کیا یہ کہ تم داخل ہو بیوت اہل الکتاب الا باذن، کہ تم اہل کتاب جو کہ تمہارے رعایا ہے نا، تمہارے انڈر ہیں، تم ان کے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل ہو. ولا ضرب نسائہم، اور نہ ہی ان کی عورتوں کو پر قبضہ کرنے کا. ولا اکل ثمارہم، اور نہ ہی ان کے پھلوں کے کھانے کا. اذا اعطوکم الذی علیہم، سوائے اس بات کے جب وہ تمہیں، اذا آتاؤکم، جب تم ان کو ادائیگی کر دو جو کہ ان کی ذمہ داری میں ہے. اذا آتاؤکم، جب کہ وہ ادائیگی کر دے، الذی علیہم، وہ جو ان کے اوپر ذمہ داری ہے. یعنی اگر اہل کتاب ہمارے ساتھ سنسیئر رہ کے ہمارے ڈسپلن کے مطابق چلتے رہیں گے تو پھر ان کی عورتیں، ان کے پھل، ان کے جو ہیں جانور وغیرہ، وہ تمہارے لیے حلال نہیں. ٹھیک ہے جی. تو بات اصل میں یہ ہے، اب آپ کو یہاں پہ سمجھ آئے گی کہ وہ جو جزیہ کا جو تصور ہے نا، وہ تصور ہے ہی اس لیے کہ جزیہ کے ذریعے اہل کتاب کہہ لیجیے یا نان مسلم جو ہیں، وہ اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں کہ اب ہم جو اسلامک سلطنت کے ساتھ رہ رہے ہیں، ہم ایز اینیمی نہیں رہ رہے، بلکہ ہم ایز آپ کہہ لیجئے کہ ان کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے، ہم اس کے لیے ان کو ٹیکس بھی پے کرتے ہیں، اور اسلامک سلطنت کی جو سربراہی ہے اس کو بھی قبول کرتے ہیں. اگر وہ یہ بات کر لیں تو پھر تمہارا ان کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے، نہ ان کی عبادت گاہوں کی ہوگی بحرمتی، نہ ہی ان کے جو مال اموال کسی سے، بلکہ حتیٰ کہ جیسا کہ بھی آپ نے پڑھا کہ ان کے گھروں کے اندر داخلے کی بھی اجازت نہیں، ان کی اجازت کی. اچھا جی، اب یہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک بڑی اچھی بڑی امپورٹنٹ بات کا جو ذکر ہوا ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کے رسول نے کہا تمہارا کیا خیال ہے کہ قرآن مجید میں بس جو ہے بس وہی کچھ ہی ہے، میں بھی ہوں. یعنی اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جس چیز کے بارے میں یہ ثابت ہو جائے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دے دی ہے، یا جس چیز کے بارے میں یہ ثابت ہو جائے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر کی، اس سے منع کیا، خود کیا، یا پھر کسی نے کیا اور اس پر اللہ کے رسول نے کوئی اعتراض نہیں کیا، تو اس چیز کی حیثیت بالکل قرآن کی آیت کی ہے. اس میں اور قرآن کی آیت کے درجے میں کوئی فرق نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ اپنے نبی کی طرف بھی وحی کرتے تھے، اور وہ نہیں، وہ وحی جو ہے وہ قرآن کے علاوہ تھی. اس وحی کے مطابق جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے حکموں کی جو ہے انٹرپریشن کیا کرتے تھے. سوری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تشریح کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. تو بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید نے تو صرف بنیادی چیزوں کا ایک ذکر کیا ہے، یہ تک نہیں بتایا سجدے کتنے ہیں، رکوع کتنے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو یہ سارے کام جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، اور خود سے نہیں کیے، اللہ کے احکامات کے مطابق کیے. اور سب سے بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو قرآن مجید ہے وہ اٹسلف حدیث رسول ہے. آپ مجھے بتائیے ہمیں کہاں سے قرآن کا پتہ لگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ یقین کیا تو مانا نا کہ یہ قرآن کی آیت ہے. تو قرآن کو اللہ کے رسول کی حدیث سے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے الگ کیسے کیا جا سکتا؟ چلیے جی، ایک حدیث اور پڑھ لیتے ہیں اور پھر ختم کرتے ہیں. کیا حلت اور حرمت کے معاملات میں دل کا فیصلہ معتبر ہے. عن عبداللہ ابن معاویہ ابن حدیج قال، عبداللہ بن معاویہ بن حدیج کہتے ہیں کہ ان رجلا، ایک آدمی نے، سالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. فقال، اور اس نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ما یحل لی مما یحرم علیہ،
میرے لیے حرام کردہ چیزوں میں سے کون کون سی حلال ہے؟ ذرا سوال بھی تو سنیے نا. ما یحل لی، میرے لیے جو حرام کردہ چیزیں ان میں سے کون کون سی حلال ہے. ٹھیک ہے. فسکت رسول اللہ، اللہ کے رسول خاموش ہو گئے. فرد علیہ 3 مرات، اور 3 مرتبہ اس کی طرف مڑے. کل ذالک یسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اچھا، اللہ کے رسول خاموش ہو گئے. اور وہ بندہ جو ہے نا، اس نے اللہ کے رسول سے یہ سوال 3 مرتبہ کیا. ہر مرتبہ اللہ کے رسول خاموش ہی رہے. فقال، تو کہنے لگے. اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا من السائل، پوچھنے والا کون ہے؟ فقال الرجل، تو آدمی نے کہا میں ہوں. یعنی اس وقت چپ ہو گئے. بعد میں اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کون ہے؟ تو آدمی نے کہا میں ہوں. انا ذا یا رسول اللہ، میں ہی وہ بندہ ہوں جس نے ابھی یہ سوال کیا تھا. قال نقر بأصبعیہ ما انکر قلبک فدعہ. تو آپ نے فرمایا میں ہوں. اللہ کے رسول نے اس کو انگلی کے ساتھ جو ہے نا ٹھوکا دیا، اور کہا کہ جو تیرے دل کو بری لگے نا، جو تیرے دل میں کھٹکے، اس کو چھوڑ. تو کیا چیز ہے پھر انسان کے لیے کسوٹی؟ اس کا دل. وہی ابھی ہم جو پچھلی حدیث میں پڑھ کے آئے ہیں. اس کو پتہ ہے کون سی چیز غلط ہے، کون سی چیز صحیح ہے. صرف جا کے کسی سے مشورہ لے لینا یا کسی کا جو ہے سٹیمپ لگوا لینا کسی چیز کو صحیح ثابت نہیں کرتا. چلیے جی، بس یہاں تک یہ انشاءاللہ پڑھتے ہیں آج. ماشاءاللہ آج ہم نے اچھی خاصی احادیث پڑھ لی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھ کے آپ پر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا ہمیں موقع ملتا رہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.